بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پچھلی قسط میں وہ تمام حالات ذکر کیے جا چکے ہیں کہ عربوں اور ترکوں میں الفت کس درجے کی تھی اور ان میں آپس میں کس قدر بھائی چارہ اور محبت کے جذبات تھے۔ اس ویڈیو میں ان حالات و واقعات کا جائزہ لیا جائے گا جن کے پیش آنے پر عربوں اور ترکوں میں نفرت کی دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ ناظرین کرام، اسلام قبول کرنے کے بعد جب ترکوں کو اسلامی دنیا میں عزت ملنے لگی اور انہوں نے اپنی فتوحات کی وجہ سے بہت سے عرب ممالک پر اپنی بہادری کا سکہ جمایا، تب کچھ قوم پرست عرب شاعروں نے ترکوں کی نفرت میں ایسے اشعار اور کتابیں تحریر کی جن میں ترکوں کو گھٹیا اور کمتر نسل کہا گیا، اور ان کتابوں میں ترکوں کو عرب زمینوں پر قابض اور جابر کہا گیا۔ 912 یا 913 میں وفات پانے والے ایک عرب شاعر ابن لنکل بصری نے عراق کے ترک افسران کے خلاف ایک نظم لکھی جن کے کچھ اشعار کا ترجمہ یہ ہے: وقت نے مجھے وحشیوں کے درمیان دھکیل دیا ہے، اب گلیوں میں چلنے کا مزہ نہیں، جب بھی میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں مجھے گھوڑوں پر بندر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ المسعودی نے ترکوں کو دوسروں کی زمینوں پر قابض کہا، جبکہ ایک اور عرب شاعر ابن متنبی اپنے اشعار میں عرب قوم پرستی کو ابھارتے ہوئے یہاں تک کہہ دیتا ہے: کون اپنے غلاموں کو اپنا آقا بناتا ہے؟ مگر اس کے مقابلے میں کچھ ایسے عرب شاعر اور عرب علماء بھی تھے جو ترکوں کی قدرتی ذہانت اور مذہبی سمجھ بوجھ کی تعریف کرتے تھے، جن میں ابن رستہ، ابن الفقیہ اور ابن النفیس شامل ہیں۔ الجاحظ اور ابن خلدون نے بھی اپنے دور میں ترکوں کی تعریف پر مبنی کلمات کہے، اور ابن خلدون عرب اور ترک طرز زندگی کے قدرتی پن کی تعریف کرتا تھا۔ ترکوں کی نفرت میں کچھ لوگ اس قدر حد سے بڑھ گئے کہ انہوں نے ترکوں کے بارے میں یہ ضرب المثل ہر زبان پر عام کر دی۔ وہ یہ تھی کہ اگر ترک تم سے محبت کرتے ہیں تو یہ تمہیں کھا جائیں گے، اور اگر یہ تم سے نفرت کرتے ہیں تو تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو عربوں اور ترکوں کے درمیان یہ نفرت ختم کرنا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک سلجوق سلطنت کے بانی تغرل بیگ کے وزیر ابن حصول تھے، جو کہ ایک عالم دین بھی تھے۔ ابن حصول ترکوں میں لیڈرشپ کی قدرتی صلاحیتوں اور ان کے سیاسی شعور کی بہت تعریف کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ تغرل بیگ کو غیاث المسلم یعنی مسلمانوں کا محافظ کہتے تھے، جبکہ ترک مخالف جذبات رکھنے والے عرب شاعروں کو ترکوں کی اہمیت ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ یہ شاعر حضرات ترکوں کی نفرت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو بھی فراموش کر بیٹھے تھے جو کہ سنن ابن داؤد میں حدیث نمبر 4302 ہے، جس کا مفہوم اور ترجمہ کچھ یوں ہے: ترکوں کو چھوڑے رہو جب تک وہ تم سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ ادھر ایران بھی ترکوں کی بڑھتی طاقت سے خوفزدہ تھا، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں کہ سلطنت فارس سے تعلق ہونے کی وجہ سے ایرانی آج تک خود کو برتر خیال کرتے ہیں۔ 15ویں، 16ویں اور 17ویں صدی کے دور کی فارسی تحریروں میں ترکوں کو جانور اور کمتر نسل کہا گیا ہے، اور ایک فارسی شاعر نے تو ترکوں کو چھوٹے قد کے چھوٹی آنکھوں والے وحشی درندے تک کہا۔ کچھ ایسے ہی خیالات کچھ عرب شعراء کے تھے جو کہ عرب قوم پرستی کی لعنت میں مبتلا تھے۔ عربوں کی نفرت کی دوسری وجہ عثمانی سلطنت کا وہ دور حکمرانی ہے جو 15ویں صدی میں شروع ہوا، جب سلطان سلیم اول نے 1516 میں شام اور فلسطین اور اس سے ملحقہ تمام زرخیز علاقہ اور 1517 میں مصر پر فتح حاصل کی۔ یہ خطے مملوک دور حکومت میں خوشحال تھے۔ اناتولیا کی نسبت یہاں شرح خواندگی بھی زیادہ تھی، یہاں کے بازار پر رونق تھے اور یہاں کے لوگوں کا دوسرے ممالک سے رابطہ اور اچھے تعلقات تھے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کا معیار زندگی بلند تھا۔ مگر سلطنت عثمانیہ کے آنے سے سب ختم ہو گیا۔ عثمانی دور حکومت میں بھاری ٹیکسز لگائے گئے جو کہ غریب کسانوں پر بھی لاگو تھے، اور ان ٹیکسوں کو ادا کرنے میں مسلمان، یہودی اور عیسائی سب برابر تھے۔ یہاں کے ہنرمند افراد کو چن چن کر اناتولیا لے جایا گیا، اور یہ عرب خطہ ہر لحاظ سے نظر انداز کیا جاتا رہا۔ خاص طور پر مصر، جو کہ اپنی زرخیزی کی وجہ سے سلطنت کا زیادہ تر اناج اگانے والا علاقہ تھا، یہاں معصوم شہریوں کو بات بات پر سزائیں دینا عام تھا، اور کئی کئی سو کسانوں کو ایک ہی دن میں ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے سزائیں دی جاتی۔ عثمانی دور حکومت میں بے شمار قحط اور وباؤں نے بھی عرب دنیا پر حملہ کیا۔ 1687 سے 1731 کے دوران صرف مصر پر 6 بار قحط آیا، اور 1785 میں طاعون کی وبا سے مصر اور شام کی 20% سے زیادہ آبادی جان سے گزر گئی۔ ان علاقوں پر سلطنت عثمانیہ کی 400 سال حکومت رہی،
مگر اس عرب خطے میں خوشحالی کا اس دوران نام و نشان تک نہ تھا۔ یوں تو سلطنت عثمانیہ کی حکومت 3 براعظموں پر تھی، مگر سلطنت کی آدھی سے زیادہ آبادی عربی بولتی تھی، چاہے ان کا مذہب یا مسلک جو بھی ہو۔ مگر سلطنت کی سرکاری زبان ترکی تھی اور عربی کو خاطر خواہ اہمیت حاصل نہیں تھی۔ ترکی میں چھاپا خانوں کے آغاز کے بعد جب ان قوم پرست عرب شاعروں کی کتابیں اور عربی ادب چھپنا شروع ہوا تو ان کتابوں میں ترکوں کا ذکر جس نفرت اور حقارت سے کیا گیا، اس نے ان نظر انداز کیے گئے عربوں کے جذبات پر جلتی کے تیل کا کام کیا۔ ناظرین کرام، 20ویں صدی کے آغاز میں بھی یہ حالت تھی کہ ترک ڈرل سارجنٹ عرب کسانوں کو ترکی زبان میں ہی حکومتی ہدایت نامے پڑھ کر سناتا، جسے نہ تو نئے بھرتی کیے گئے عرب سپاہی اور نہ ہی وہ کسان سمجھتے تھے، اور عربوں نے عربی کے وسیع استعمال پر زور دینا شروع کر دیا، جس کی سب سے بڑی وجہ ان کے پاس یہ تھی کہ عربی نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اور اسلام کی زبان ہے۔ بہت سے مورخین جو عرب نہیں ہیں وہ اس عرب خطے کی غربت اور انتشار کا ذمہ دار سلطنت عثمانیہ کو ٹھہراتے ہیں۔ اس کے برعکس برطانیہ نے جب مصر کو اپنی کالونی بنایا تو اس نے مصر میں تعمیر و ترقی کے وہ سب کام کیے جو کہ اس خطے کے لوگوں کے لیے سلطنت عثمانیہ کے دور حکومت میں صرف ایک خواب تھا۔ برطانیہ نے صرف 70 سال میں یہاں سڑکیں، ہسپتال، اسکول اور یونیورسٹیاں تک بنائیں اور مصر کی سیاحت کو پھیلایا، مگر یہ انہوں نے مصریوں کی محبت میں نہیں کیا، بلکہ وہ مصر کو ایک ایسی جگہ کے طور پر دیکھتے تھے جہاں وہ حکومت کر سکیں۔ اگرچہ برطانیہ نے بھی مصر میں ظالمانہ کام کیے، مگر مجموعی طور پر ان کا اچھا امپریشن تھا، جبکہ سلطنت عثمانیہ نے بھی مصر پر حکومت کی، مگر عربوں کے نزدیک ان کا تاثر برا اور جابر کا تھا۔ ناظرین کرام، یہ تو وہ تاریخی وجوہات تھی جو کہ ترکوں سے عربوں کی نفرت کی وجہ بنے۔ آئیے اب اس موضوع کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ وہ کون سے تاریخی حالات و واقعات تھے جن کے رونما ہونے پر کئی بار عربوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی۔ 16ویں صدی کی اختتام میں سلطنت عثمانیہ زوال کی سرحدوں کو تیزی سے چھو رہی تھی، اور نیپولین بوناپارٹ نے 1798 میں آسانی سے مصر فتح کر لیا اور عثمانیہ کو بے دخل کر دیا۔ اس کے بعد یورپ نے سلطنت کو مرد بیمار کہنا شروع کر دیا، مگر 1801 میں کچھ وجوہات کی بنا پر فرانسیسی فوجوں کے انخلا کے بعد مصر خالی ہو گیا، اور محمد علی پاشا جو کہ سلطنت عثمانیہ کا ایک جرنیل تھا، اس نے مصر پر قبضہ کر لیا اور سلطنت کی طرف سے وہ مصر کا ولی نامزد کیا گیا۔ مگر محمد علی پاشا کے ارادے کچھ اور ہی تھے، اور وہ مصر کو تیزی سے زوال پذیر ہوتی ہوئی سلطنت عثمانیہ کے بجائے اپنی سلطنت بنانے کا خواہشمند بن گیا، اور ادھر سلطنت عثمانیہ محمد علی پاشا کی سرگرمیوں کو مشکوک نظر سے دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران حجاز اور نجد کے علاقوں میں وہابی تحریک نے جنم لیا، اور اسی تحریک کے زیر اثر 1805 میں آل سعود نے مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر لیا اور عثمانی سلطنت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ نے محمد علی پاشا کو آل سعود کے مقابلے میں بھیجا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں سے کسی کی بھی شکست سلطنت کے مفاد میں تھی۔ محمد علی پاشا نے اپنے بیٹے ابراہیم پاشا کو آل سعود کے مقابلے کے لیے بھیجا، اور اس کے بیٹے نے 1818 تک آل سعود کو حجاز میں کچل کر رکھ دیا، جبکہ عبداللہ بن سعود کو استنبول لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ 1831 میں جب محمد علی پاشا اپنی فوجوں کے ساتھ شام فتح کرنے پہنچا تو ترکی کے لیے خطرہ بن چکا تھا۔ تب برطانیہ نے فوراً دخل اندازی کی، اور وہ برطانیہ جس نے چند سال پہلے یونان سے ترکوں کو نکالنے میں یونانیوں کی مدد کی تھی، اب فوری طور پر سلطنت کی مدد کے لیے پہنچے، اور محمد علی پاشا کو 1840 میں کنونشن آف لندن نامی معاہدہ سائن کرنے پر مجبور کر دیا، جس کی وجہ سے پاشا اب ترک علاقوں میں مزید پیش قدمی نہیں کر سکتا تھا۔ برطانیہ کی اس طرز عمل کے پیچھے برطانیہ کا اپنا مفاد تھا۔ وہ سلطنت عثمانیہ کی نسبت اب محمد علی پاشا کو اپنے توسیع پسندانہ عزائم کے سامنے ایک بڑا خطرہ سمجھ رہا تھا۔ 18ویں صدی کی اختتام تک سلطنت عملی طور پر ناکارہ ہو چکی تھی، اور اس کی مفتوح شدہ ریاستیں اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھیں۔ تب عثمانی سلطان نے 1877 میں روس کے خلاف محاذ کھول لیا، جس کا نتیجہ مزید تباہی کے سوا کچھ نہ نکلا۔ روس نے 10 ماہ جاری رہنے والی اس جنگ کے بعد قفقاز کے صوبوں کو ہتھیا لیا۔ اس کے بعد رومانیہ، سربیا اور مونٹی نیگرو نے کچھ عرصے کے لیے خود مختاری حاصل کی، اور اس کے بعد باضابطہ طور پر سلطنت سے آزادی کا اعلان کر دیا۔
19ویں صدی کے آغاز میں جب سلطنت عثمانیہ بالکل ختم ہونے کے قریب تھی، تب عربوں نے ایک بار پھر باضابطہ طور پر درخواست کی کہ انہیں خود مختاری دی جائے، مگر انہیں صاف جواب دے دیا گیا۔ عربوں نے سلطنت سے اس وقت جو مطالبات کیے وہ عام نوعیت کے تھے، جن میں خود مختاری، تعلیم میں عربی کا زیادہ استعمال اور امن کے دنوں میں سلطنت کی فوج میں شمولیت کے طریقہ کار کی تبدیلی وغیرہ تھے۔ اس دوران ترکی میں ینگ ترک انقلاب 3 جولائی 1908 کو شروع ہوا اور تیزی سے پوری سلطنت میں پھیل گیا۔ اس کے نتیجے میں سلطان عبدالحمید دوئم کو 1876 کے آئین کی اور عثمانی پارلیمنٹ کی بحالی کا اعلان کرنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ دور دوسرے آئینی دور کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 1908 میں ہونے والے انتخابات میں اپنی کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس یعنی CUP کے ذریعے لبرل یونین نامی جماعت کے خلاف فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے سربراہ شہزادہ صباح الدین تھے۔ CUP اتحاد عالم اسلام، عثمانی ازم اور ترکوں کے اتحاد کی علمبردار تھی۔ CUP کی کمانڈ ترک قوم پرستوں کے ہاتھ میں تھی، جو کہ سلطنت عثمانیہ میں ترکوں کو ایک غالب گروہ کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ نئی بننے والی پارلیمنٹ میں 142 ترک، 60 عرب، 25 البانی، 23 یونانی، 12 آرمینیائی باشندے، 5 یہودی اور 4 بلغارین تھے۔ اس پارلیمنٹ کے عرب ارکان نے 1909 میں ینگ ترک تحریک کے خلاف ہونے والی بغاوت کی حمایت کی، جس کا مقصد آئینی نظام کو ختم کرنا اور سلطان عبدالحمید دوئم کی بادشاہت کو بحال کرنا تھا۔ سلطان نے ینگ ترکوں کی سیکولر پالیسیوں کا خاتمہ کر کے خلافت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن 31 مارچ کو ینگ ترکوں نے اس بغاوت کو شکست دی اور سلطان عبدالحمید دوئم کو سیلانک میں جلاوطن ہونے پر مجبور کر دیا۔ 1913 میں عرب دانشوروں اور سیاستدانوں نے فرانس میں پہلی عرب کانگریس منعقد کی، جس میں انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے تحت خود مختاری حاصل کرنے کے لیے مطالبات کا ایک گروپ تیار کیا۔ انہوں نے ایک بار پھر مطالبہ کیا کہ سوائے جنگوں کے اوقات کے امن کے دنوں میں عثمانی فوج کے دستوں کو عرب خطوں میں خدمات انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ان کے کسی بھی مطالبے کو اہمیت دینے کی زحمت ہی نہیں کی گئی۔ قوم پرستی کے مرض میں مبتلا ترک فوجی افسران حکومت کا بااثر حصہ بن گئے۔ تب عثمانی معاشرے کے غیر ترک لوگ ان کاموں سے پریشان ہو گئے جو اس وقت کیے گئے۔ دی پارٹی آف یونین اینڈ پروگریس نے عربی لکھنے اور بولنے پر پابندی لگا دی اور عربی بچوں کو ترک اسکولوں میں پڑھنے سے منع کر دیا، جس کی وجہ سے عرب قوم پرستی کے جذبات تیزی سے عربوں میں پروان چڑھنے لگے۔ جب پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے بحیرہ اسود میں روس پر بحری حملہ کیا، تب سلطنت اپنے زوال کے آخری دور میں تھی، جس کا آغاز 1 صدی پہلے ہی شروع ہو گیا تھا۔ جنگ عظیم اول کے دوران برطانوی وزیر خارجہ کی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کے مطابق جب سلطنت عثمانیہ کے وزراء نے اس جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر کے برطانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، تب برطانوی کیبنٹ کے سینئر افسران نے ایک دستاویز میں واضح طور پر لکھا کہ ہمارے خلاف جنگ کا اعلان کر کے ترکوں نے خودکشی کی ہے، اور تب برطانیہ اور فرانس نے سائکس پیکارڈ معاہدہ سائن کر کے سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کرنے پر رضامندی دے دی تھی، اور یورپی طاقتوں نے سلطنت کو اس کے مفتوح شدہ علاقوں سے درجہ بدرجہ محروم کرنا شروع کر دیا، اور جب سلطنت عثمانیہ کے مفتوح علاقے اس کے ہاتھ سے یکے بعد دیگرے نکلتے جا رہے تھے، تب ترکی جو کہ مرد بیمار کہلاتا تھا، اس سے عربوں نے سرکاری طور پر آزادی کی درخواست کی۔ تب بھی انہیں سلطنت کی طرف سے کرارا جواب دے دیا گیا۔ تب عربوں نے آزادی کے لیے برطانیہ کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ کیا، جن میں سر فہرست آل سعود تھے۔ اب اس تاریخی حقیقت کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ جس طرح کچھ عرب ترکوں سے نفرت کرتے ہیں، اسی طرح کچھ ترک بھی عربوں سے نفرت کرتے ہیں۔ جنگ عظیم اول کے دوران شام کے گورنر جمال پاشا نے، جو کہ CUP کے ایک رکن تھے، لبنان میں کچھ عرب قوم پرستوں کو پھانسی دی۔ اس وقت وہ مجرم تھے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، مگر ان عرب قوم پرستوں کی پچھلی سرگرمیاں قوم پرستی پر مبنی تھیں، مگر انہیں سلطنت کی طرف سے عام معافی بھی مل چکی تھی۔ ان کی پھانسی پر شریف مکہ حسین بن علی نے مرکزی سلطنت کو ایک سفارتی نوٹ بھیجا۔ CUP نے اسے غداری شمار کیا اور اس خطے میں فوج بھیج دی۔ عربوں نے تب مدد کے لیے برطانیہ کی طرف دیکھا، اور تب برطانیہ نے عربوں کو مایوس نہیں کیا۔
جون 1916 میں برطانیہ سے ایک معاہدے کے بعد شریف مکہ نے عثمانی سلطنت کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر کے سلطنت کے عرب صوبوں پر مشتمل ایک عرب ریاست کا مطالبہ کر دیا۔ اور شاید ترک کہانی کی اس انجام کو ناپسند کریں، مگر حقیقت یہی ہے کہ اس شکست میں ترکوں کا اپنا بھی ہاتھ ہے، جو کہ حالات و واقعات کو اپنے خلاف جاتا دیکھ کر بھی نظریں چرا رہے تھے۔ ادھر شریف مکہ کو شام، عراق اور فلسطین پر مشتمل ایک بڑی عرب ریاست دینے کا وعدہ کیا گیا، مگر حقیقت میں شام، عراق اور فلسطین فرانس، برطانیہ اور یہودیوں کے قبضے میں دینے کا خفیہ معاہدہ تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو وعدہ پورا نہ کیا گیا اور شریف مکہ کو سائرس کی طرف جلاوطن کر دیا گیا اور اس کے بیٹے امیر فیصل کو صرف عراق دیا گیا۔ اردن اس کے دوسرے بیٹے عبداللہ کو دیا گیا، جبکہ عرب اور حجاز عبدالعزیز بن سعود کے حصے میں آیا، جو کہ اس وقت برطانیہ کا پہلا اتحادی تھا۔ اس وقت لبنان کے میرونٹ عیسائیوں اور فلسطین کے یورپی یہودیوں کی کچھ آبادی کو نکال کر ان علاقوں کی اکثریت ایک عربی بولنے والی ریاست کی حامی تھی، جس کی سرحدیں سینا سے لے کر ترک سرحد تک ہوں اور یہ مشرق میں دریائے کابورا اور الجوف تک پھیلی ہوئی ہوں، جو کہ اب موجودہ سعودی عرب میں شامل ہے۔ مگر حقیقت میں یہ تمام عرب علاقے برطانیہ اور فرانس کی کالونیاں بن گئے، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم تک ان پر قبضہ برقرار رکھا۔ جنگ عظیم دوئم کے بعد جب یہ طاقتیں یہاں سے نکلنے پر مجبور ہوئیں، تب یہ اپنے گماشتوں کو سوشلسٹ ڈکٹیٹرز کے روپ میں یہاں چھوڑ گئی، جو کہ ان کے حکم کے غلام تھے۔ اور آج بھی ان عرب ممالک پر مغربی طاقتوں کی ہاں میں ہاں ملانے والے عرب حکمران قابض ہیں۔ ناظرین کرام، ترک قوم پرست سلطنت عثمانیہ کی شکست کا ذمہ دار عربوں کی دھوکہ دہی کو ٹھہراتے ہیں، مگر اسی دھوکہ دہی کو عرب قوم پرست اپنی آزادی کی لڑائی کہتے ہیں، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے سلاطین نے عرب ریاستوں کو دینے سے انکار کر دیا تھا۔ مگر یہ سب تاریخ ہے، اور عوامی طور پر چونکہ ان تمام خطوں کی عوام ایک ہی مذہب اور ایک ہی جیسی روایات کی پابند ہے، تو انہیں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اور ان تاریخی اور سیاسی جھگڑوں سے لا تعلق ہو کر ایک امت کی طرح رہنا چاہیے۔ موجودہ دور میں طیب ایردوان اور ان کے ساتھی اس وقت امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ کے لیے ایک حد میں رہ کر کام کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے عربوں کو ترکی کے خلوص کا یقین دلانے کے لیے وہ کیا کچھ کر چکے ہیں، یہ بہت دلچسپ داستان ہے جو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔